یہ صاف اعلان کر دیا پوری دنیا کے لیے، دنیا میں ہر انسان کے لیے، نہ صرف تبلیغ والوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ اللہ نے عام اعلان کر دیا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، اسلام کے علاوہ کوئی دین یا نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا کوئی عمل لے کر آئے گا وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے اسلام پر چل رہے ہیں اتنا ہی قبول ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت کامل اسلام قبول کریں گے۔ میں نے رات بھی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو آدمی ایمان لائے نماز نہ پڑھے اس کا ایمان قبول نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ نہ رکھے اس کا ایمان نماز قبول نہیں اللہ کے یہاں۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ نہ دے اس کا ایمان نماز روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ جو ایمان لائے نماز پڑھے روزہ رکھے زکوٰۃ دے حج نہ کرے اس کے بھی یہ سارا ایمان اور یہ فرائض اللہ کے یہاں قبول نہیں ہیں۔ آپ دنیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کوئی آپ کو ناقص مال دے دے، کوئی آپ کسی آپ سے کوئی چیز خریدے اور وہ چیز ریجیکٹ ہو اور اس میں کوئی عیب ہو، آپ فوراً واپس کرتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے۔ لاکھ خوشامد کر لیں آپ کہ لے لو، کہ نہیں لے سکتے، آپ کا مال ہمیں نہیں چاہیے، اس میں عیب ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، ہم آپ سے چیز خرید رہے ہیں۔ اگر دکان پر رکھا ہوا مال بھی اگر فریش نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا۔ ہم اللہ کو دھوکہ دیں جزوی دین پر چل کر کہ یہ کر لیا یہ نہیں کیا تو کیا بات ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے ہم ناقص اسلام سے اس لیے راضی ہیں کہ ہم اپنے اسلام کو کفر کے مقابلے میں لاتے ہیں، نماز کو فاسق کے مقابلے میں لاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کافر کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ اس لیے جتنا ایمان ہے کافی ہے، جتنی نماز ہے کافی ہے، اور جتنا روزہ ہے کافی ہے، کیونکہ اور لوگ تو یہ بھی نہیں کر رہے، میں یہ تو کر رہا ہوں۔ کسی آدمی کے عمل کے قبول ہونے کے لیے یا کسی مسلمان کے اللہ کے یہاں ایمان کے قبول ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد والوں کو پیچھے والوں کو دیکھے، بلکہ اس کے قبولیت کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ آگے والوں کو دیکھے۔ اس لیے میں صاف طور پہ عرض کرتا ہوں سب سے کہ مسلمان کے ایمان کا مقابلہ کافر سے نہیں ہے، مسلمان کے ایمان کا مقابلہ صحابہ سے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان جیسے ایمان صحابہ لائے۔ مسلمان کی نماز کا مقابلہ فاسق سے نہیں ہے، مسلمان کی نماز کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرے۔ اگر اس کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے نماز اوپر دیکھ کر ماری جائے گی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ ناقص دین سے راضی ہو گئے ہیں۔ اور یہ دین ناقص کیوں ہے؟ دکان کیوں کامل ہے؟ ہوٹل کیوں صحیح چل رہا ہے؟ مکان کیوں اچھا بن گیا ہے؟ ہر چیز کامل ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کی کسی ناقص چیز پر راضی نہیں ہے۔ کپڑے بہت اچھے بنا لیے، شادی اچھی رچا لی، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا کی محنت کر رہا ہے، اس لیے اس محنت میں ہر چیز کو کامل بنانا چاہتا ہے۔ دین کی محنت نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ نماز میں نے اوپر دے کر ماری جا رہی ہے، یہ نماز لا کیا قبول ہونے کے قابل پڑھی ہے میں نے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ جس لائن کی محنت نہیں ہوتی اس لائن کا یقین، اس لائن کی خیر، اس لائن کا شر، اس لائن کا نفع، اس لائن کا نقصان انسان جانتا نہیں ہے۔ آپ تاجر سے پوچھیں زمیندار کیسے ہوتا ہے، نہیں بتا سکتا۔ آپ زمیندار سے پوچھیں تجارت کیسے ہوتی ہے، نہیں بتا سکتا۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، نہیں بتا سکتا، اس کی لائن نہیں ہے۔ تو آپ میری بات پر غور کریں، جو مسلمان دنیا کو مقصد بنا کر چل رہے ہیں انہیں دین کی کیسے خبر ہوگی؟ موٹی سی بات ہے نا، جب تاجر کو نہیں خبر زمیندار کیسے ہوتا ہے، زمیندار کو نہیں خبر ڈاکٹری کیسے ہوتی ہے، تو جو آدمی اس لائن محنت کرتا ہے وہ اس لائن کی خبر اور اس لائن کا طریقہ جانتا ہے، اس لائن کی منزلیں جانتا ہے، اس لائن کی تکلیفوں سے واقف ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک مسلمان اپنی محنت کے رخ کو نہیں بدلے گا، دنیا سے آخرت کی طرف، بازاروں سے مسجد کی طرف اور بے دینی سے دین کی طرف اپنا رخ نہیں بدلے گا، اس کو کچھ پتہ نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ تو بیچارہ قومیت کا اسلام لیے بیٹھا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ مسلمان ہونا کوئی قوم ہے۔ اسلام قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام قومیت۔ میں تم سے کہہ دوں اسلامی ملک کا نام بھی نہیں ہے۔ اسلام اس دھوکے میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اسلامی ممالک کو اسلام سمجھتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اسلامی ممالک بھی اسلام نہیں ہے۔
اسلام کیا ہے؟ ہر فرد کا اپنی ذات سے اللہ کے فرائض کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، اور ہر مسلمان کا سر سے لے کر پیر تک سنت کے رنگ میں رنگنا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اسلام کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اگر مسلمان سنتوں سے مزین نہیں ہے تو یہ نفاق ہے، اللہ کی قسم نفاق ہے۔ آپ میری بات کا انکار نہیں کر سکتے، آپ سمجھیں گے بڑی سخت بات ہے، میں کہتا ہوں اسے سخت بات کہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذہن میں اسلام ایک تصور ہے، آپ مسجد کو دیکھ کے اسلام سمجھتے ہیں، آپ بیت اللہ کو دیکھ کے اسے اسلام سمجھتے ہیں؟ ایک مسلمان کا معاملے میں، معاشرے میں، اخلاق میں، شکل صورت میں، سر سے لے کر پیر تک، اپنے لباس، اپنی حیت میں، اپنے کاروبار میں، کھانے کمانے خرچ کرنے میں، بیاہ اور شادی میں، ایک مسلمان کا سنت کا متبع ہونا، اللہ کی قسم اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اسلام نہیں کہتے۔ وہ تو یہ پتہ چلے گا قیامت میں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ میری امت میری امت، اللہ فرمائیں گے نہیں تمہیں نہیں خبر، یہ تمہاری امت نہیں ہے، انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا حرکتیں کی ہیں، تمہارے طریقوں کو کیسے بدلا ہے، اور تمہارے حلیے کو کیسے چھوڑا ہے، اور تمہاری سنتوں کو کیسے مٹایا ہے۔ لا تدری ما احدث بعدک، محمد آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے دین کو کیسا بدلا ہے بعد میں، کن کن شکلوں کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہے آپ کو نہیں معلوم، یہ آپ کی امتی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ قیامت میں اللہ تعالیٰ صاف فرما دے گا، جو آدمی اتباع سنت پر ہوگا وہ پہچانے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی، جو اتباع سنت پر ہوگا وہ اسی کو پہچانے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں بھی۔ سیدھی چیز بات ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہر لائن کی حقیقت اور اس لائن میں کمال اس لائن کی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے اپنی محنت کے رخ کو بدلو۔ تجارت سے، زراعت سے، سیاست سے، حکومت سے، ان دنیا کا نقشے چلانے سے نہ کبھی ہدایت ملے گی، نہ کبھی ہدایت کسی کو ملی ہے۔ ہدایت جو ملے گی وہ تو اس طریقے محنت سے ملے گی جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کل جو ایک جہالت اور ایک حماقت میں لوگ مبتلا ہیں کہ ہدایت جانے چاہو لے، کیا ضروری ہے کہ ہدایت مسجد سے ملے گی؟ کیا ضروری ہے کہ ہدایت اور علم علماء کی صحبت سے ہی ملے گا؟ کیا ضروری ہے؟ جانے چاہو لے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، جوتا گٹھوانا ہو سنار کی دکان پر، لوہار کی دکان پر، کسی گوشت والے کی دکان پر چلے جاؤ، آپ کے جوتا گٹ جائے گا؟ گاٹ دے گا جوتا کوئی؟ آپ کو جوتا کاٹنے کے لیے موچی کی دکان پر ہی آنا پڑے گا۔ آپ کے گھر میں وہ سوئی نہیں ہے جو سوئی جوتے کو کاٹتی ہے، وہ سوئی صرف موچی کے پاس ملے گی۔ کہاں جا رہے جی جوتا لے کے؟ موچی کے کیوں جا رہے موچی کے پاس؟ اتنے بڑے آدمی، جوتا ٹوٹ گیا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تم علاج کے لیے کسی گوشت دکان پہ چلے جاؤ، ایک اسپتال جاؤ، دنیا کے معمولی کام اپنے ٹھیے کے بغیر نہیں ہوتے، تو اللہ کا دین اور ہدایت یہ اللہ کے گھر کے بغیر کیسے حاصل ہو جائے؟ سوچو تو صحیح۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ہدایت کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور تاکید کے ساتھ ہدایت کو جہد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ قرآن آنکھ کھول کے پڑھو، پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہدایت کو اور اللہ تعالیٰ نے یعنی کس لائن کے ساتھ اللہ نے ہدایت کا وعدہ کیا، کہاں سے ہدایت کو جوڑا ہے۔ قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا ہدایت دو چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک اعمال مسجد کے ساتھ اور دوسرے اس دعوت کی محنت کے ساتھ۔ صاف فرما دیا، جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے۔ وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت کیا ہے؟ ہم تجارت کی محنت کر رہے ہیں، ہدایت مانگیں۔ مجھے تو حیرت ہے تعجب اس زمانے کے لوگوں پر، جو محنت تو کرتے ہیں دنیا کمانے کی اور دعا کرتے ہیں ہدایت کی۔ آپ سوچئے تو صحیح،